السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین وبعد۔ فقال اللہ عز وجل اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم کل نفس ذائقۃ الموت ثم الینا ترجعون۔ 21واں پارہ سورہ عنکبوت کی آیت نمبر 57 ابھی آپ کے سامنے تلاوت کی گئی ہے، جس میں اللہ رب العالمین نے موت کا تذکرہ فرمایا ہے اور اس بات کی وضاحت کی ہے کہ دنیا میں جو بھی آیا ہے اسے ایک نہ ایک دن دنیا چھوڑ کر کے جانا ہے۔ دنیا کی یہ زندگی یہ ایک عارضی زندگی ہے، چند روزہ زندگی ہے۔ یہ دنیا کی زندگی بہت مختصر ہے، دنیا کی زندگی بہت مختصر ہے۔ کب یہاں سے کوئی چلا جائے اس کا کوئی ٹھکانہ نہیں۔ اللہ رب العالمین نے کہا کل نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس کو، ہر جاندار کو، ہر انسان کو موت کا مزہ چکھنا ہے۔ ثم الینا ترجعون، ایسا نہیں کہ مر گئے تو ختم ہو گیا معاملہ۔ مرنے کے بعد کی زندگی بڑی دشوار گزار ہے۔ اللہ رب العالمین کہتا ہے ثم الینا ترجعون، تمہارے مرنے کے بعد تم کو میری طرف لوٹ کر کے آنا ہے۔ اللہ رب العالمین کے ہاں تمہارا حساب و کتاب ہوگا۔ ایسا نہیں کہ مر گئے، قصہ ختم ہو گیا، زندگی ختم ہو گئی، معاملہ ختم ہو گیا، کوئی حساب و کتاب نہیں، کوئی سوال نہیں، کوئی نتیجہ نہیں۔ معاملہ ایسا نہیں ہے۔ ایک مومن، ایک مسلمان یہ عقیدہ رکھتا ہے اور یہ ایمان کے ارکان میں شامل ہے کہ مرنے کے بعد دوبارہ ہر انسان کو زندہ کیا جائے گا اور اس کے کیے ہوئے کا پورا حساب و کتاب ہوگا۔ اس کی زندگی میں جو کچھ ہوا ہے، چاہے خیر یا شر، چاہے نیکی یا بدی، ہر معاملے میں اس سے پوچھا جائے گا، اس سے سوال ہوگا۔ اللہ رب العالمین نیک بندوں کو اچھا ٹھکانہ عطا کرے گا جنت کی شکل میں، اور جنہوں نے ظلم کیا، اللہ کی نافرمانی کی، مخالفت کی، اللہ کی عبادت نہیں کی، اللہ کے حکموں کو ٹھکرا دیا، دین میں نئی نئی چیزوں کو ایجاد کیا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے لوگوں سے راضی نہیں ہوگا۔ اور ظاہر ہے اللہ جن سے راضی نہ ہو تو پھر ان کا ٹھکانہ انتہائی خطرناک ہوگا، جیسا کہ ہم جانتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے گنہگار بندوں کو جہنم رسید کر دے گا۔ تو اللہ رب العالمین نے ہمیں اور آپ کو یہ دنیا کی زندگی عطا کی ہے۔ اس زندگی کا ایک مقصد ہے۔ مقصد کیا ہے؟ کہ ہم اس دنیا میں رہ کر آخرت کی فکر کریں، موت کے بعد ہمارے ساتھ کیا ہونے والا ہے اس کی ہم فکر کریں، موت کے بعد کی جو زندگی ہے اس کے بارے میں ہم تیاری کریں، اس کے بارے میں غور و فکر کریں۔ ایسا نہ ہو کہ ہم اس دنیا کی زندگی کو بڑی زندگی سمجھ جائیں اور پھر ہمارا سارا سسٹم، ساری سوچ اسی دنیا کی زندگی کے لیے ہو۔ ہم کھائیں، رہیں، کھائیں، پئیں، پہنیں، صرف ہماری سوچ دنیا دنیا دنیا۔ اللہ رب العالمین نے ایسے انسان کی مذمت بیان کی ہے جس انسان کی سوچ صرف دنیا ہو، دنیا کمائے، دولت کمائے، شہرت حاصل کرے،
دنیا دار بن جائے، مالدار بن جائے، دنیا کا بندہ بن جائے، ایسے انسان کی اللہ رب العالمین نے مذمت بیان کی ہے۔ الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر کلا سوف تعلمون ثم کلا سوف تعلمون۔ اللہ رب العالمین کہتا ہے مال کی ہوس نے، دنیا کی ہوس نے تم کو اللہ کے دین سے دور رکھا، یہاں تک کہ تم دور رہے، اللہ کی بندگی سے دور رہے، اسلام سے دور رہے، ایمان سے دور رہے، بالآخر تم قبر کے گڈھے میں چلے گئے۔ حتی زرتم المقابر، یہاں تک کہ تم لوگوں نے قبروں کی زیارت کر لی، یعنی قبرستان میں داخل ہو گئے، مر گئے۔ کلا سوف تعلمون، یقیناً ان قریب تمہیں پتہ چلے گا۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے ہرگز نہیں، ان قریب بہت جلد تمہیں پتہ چل جائے گا۔ تو اس زندگی سے آنے سے پہلے ہم سب کو آخرت کی فکر کرنی چاہیے، آخرت کی تیاری کرنا چاہیے۔ دنیا میں کوئی ہمیشہ رہنے کے لیے نہیں آیا ہے، اس دنیا میں ہمیشہ رہنے کے لیے کوئی بھی انسان نہیں آیا ہے۔ ہر انسان جو اس دنیا میں ہے اس کو کسی نہ کسی دن ضرور مرنا ہے، اس لیے ہم سب کو مرنے کے بعد کی زندگی ہے اس کی فکر اور اس کی تیاری کرنی چاہیے، نیک کام کرنا چاہیے، گناہوں سے بچنا چاہیے، موت سے عبرت اور نصیحت حاصل کرنا چاہیے۔ موت یہ سب سے بڑی نصیحت ہے، موت یہ سب سے بڑی نصیحت ہے۔ اگر ہم حاصل کرنا چاہیں تو یہ موت بہت بڑی نصیحت ہے۔ یہ تقریریں، یہ کتابیں، یہ ساری باتیں انسان کو جب فائدہ نہ پہنچائے تو انسان کو آخری چیز جس سے فائدہ حاصل ہو سکے، نصیحت حاصل ہو سکے، یہ موت بہت بڑی نصیحت ہے۔ ہم غور کریں کہ ہمارا ساتھی ہمارے ساتھ رہتا تھا، ہمارے ساتھ کھیلتا تھا، ہمارے ساتھ گھومتا تھا، ہمارے ساتھ کاروبار کرتا تھا، ہمارے بازو میں رہتا تھا، مگر اس کا انتقال ہو گیا۔ اب سوچئے اس کا انتقال ہو گیا، ہم غور کریں کہ اس کی زندگی ختم ہو گئی، اب وہ نیک کام نہیں کر سکتا ہے، وہ توبہ نہیں کر سکتا ہے، وہ معافی نہیں مانگ سکتا ہے، وہ معافی مانگے تو بھی اس کی معافی قبول نہیں ہوگی۔ اللہ نے ہمیں وقت دیا ہے، ہم اس وقت کی قدر کریں اور ہم یہ غور کریں کہ ہمارے کتنے ایسے بھائی ہیں جو قبروں تک پہنچ چکے ہیں، ان کا انتقال ہو چکا ہے، اب وہ نمازیں نہیں پڑھ سکتے ہیں، اب وہ روزہ نہیں رکھ سکتے ہیں، اب نیکی کا ان کا سلسلہ ختم ہو چکا ہے۔ ہماری سانس آ رہی ہے، ہم زندہ ہیں، ہم بیدار ہیں، ہم سمجھدار ہیں، ہماری سانسیں چل رہی ہیں، ہم نیکی کام کر سکتے ہیں، ہم اللہ کو راضی کر سکتے ہیں، ہم اللہ کو راضی کر سکتے ہیں۔ لہذا ہم سب کی یہ ذمہ داری بنتی ہے کہ ہم اپنے وقت کی قدر کریں اور اپنی زندگی کی حفاظت کریں، اور اس زندگی کو اور اپنی اس وقت کو اللہ کی بندگی میں لگائیں، اللہ کو راضی کرنے میں لگائیں، اور موت سے عبرت اور نصیحت حاصل کریں۔ دعا ہے رب العالمین سے کہ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو، آپ سب کو اور سارے مسلمانوں کو نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین فاستغفروہ انہ هو الغفور الرحیم۔ وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔